اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو کچھ لیبلز دے دیتے ہیں یا کوئی ایک لیبل دے دیتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو کارل یونگ ہر انسان کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں. کچھ برائٹ ہوتے ہیں, کچھ ڈارک ہوتے ہیں, کچھ وہ قبول شدہ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ابھی وہ پہلو دبے ہوئے ہیں جس کو اس نے ڈسکور نہیں کیا. جب انسان اپنے ان تمام پہلوؤں کو سمجھتا اور قبول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, بکھرا ہوا نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل شخصیت بن جاتا ہے. یعنی اصل طاقت خود سے لڑنے میں نہیں ہے بلکہ خود کو سمجھنے میں ہے. سیلف ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور پھر پہچاننے کے بعد اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا. نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹ میں بدلنا, نفس کی غلامی سے نکلنا, اپنے اصل مقصد کو ڈسکور کرنا, اپنی پرسنالٹی کو مسلسل بہتر بنانا, اور سادہ الفاظ میں کہیں تو اپنے پرانے وجود سے نکل کر ایک نئے بہتر اور با مقصد انسان میں تبدیل ہونا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا, آپ نے سنی ہوگی آیت, اس کا ترجمہ ہے نا کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا, یا بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. آج کا انسان, ہم خود بھی, ہم سمیت آج کا انسان اینزائٹی کا شکار ہے, اوور تھنکنگ میں مبتلا ہے, کمپیریزن میں الجھا ہوا ہے, سوشل میڈیا سے متاثر ہے, مقصد زندگی سے دور ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیت موجود ہے. اپنے آپ پہ صرف غور کرنا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. تو علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو یہی پیغام دیا ہے, خود ہی کو مضبوط کرو, مقصد پر غور کرو, کردار کو بلند کرو اور عشق الہی سے جڑ جاؤ. تو علامہ اقبال کا آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک سیشن میں نے بتایا تھا, انہوں نے ایک اپنا خواب بیان کیا ہے. فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کے عشق اور کردار سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی ہے, ہمیں بھی گائیڈ کیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص سے ہدایت کی روشنی حاصل کرو. قل هو اللہ احد کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنی یکتا پہچان, انڈیویجول آئیڈینٹی ہے. یہ علامہ اقبال لکھ رہے کہ ان کی ملاقات ہوئی خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی اپنی ایک پہچان ہے, اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے. تو پھر آگے کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رنگ اپنا, اسی کی مانند ہو جائے گا. قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ہی ہے, یکتا ہے. وہ جو یکتا ہے تو اس یکتا کا اپنی یکتائی پہ, اپنی انڈیویجولیٹی پہ اس کو اگر اپنا لے, اس اللہ کے رنگ کو اپنا لے تو اسی کی مانند ہو جائے گا, اسی کے جمال کا عکس بن جائے گا. یعنی تمہاری سیلف کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی اور وہ کوالٹیز یا وہ ایٹریبیوٹس تمہارے سیلف سے ظاہر ہو جائیں گے جو ریئل ہیں, حق ہیں. یہ ہے خودی انسان کی جو اندر موجود ہے, جس کی ریئلٹی اور جس کی حقیقت بس انسان اس پہ غور نہیں کرتا. بہرحال اینڈ کرتے ہیں, سیلف ٹرانسفارمیشن کی جو سب سے اعلیٰ مثال ہے انسانی تاریخ میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں, سب سے اعلیٰ مثال سیلف ٹرانسفارمیشن کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہ سخت ترین مخالفت سے اسلام کے عظیم ترین رہنما اور عادل حکمران بننے تک کا سفر. اب تک تو ہم نے کچھ ایکسرسائز ڈسکس کی, ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اپنی سوچ سے ہی پہلے تبدیلی آتی ہے, پھر ایکشن سے تبدیلی آتی ہے, پھر پرسنالٹی بنتی ہے, کردار بنتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اگزامپل ہے سب سے اعلیٰ کیوں ہے, ٹرانسفارمیشن کی اگزامپل سب سے اعلیٰ کیوں ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری ایکسرسائزز, ساری تھیوریز, سارے پریکٹیکل سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی نظر کا فیض پا جائے تو وہ نظر انسان کی نیت اور ارادے کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے. ذہن کی تربیت بھی ہوتی ہے انسان کی, جب کسی اللہ کے خاص بندے تک پہنچ جاتا ہے تو ذہن کی تربیت بھی ہوتی ہے, اور پھر ذہن کی تربیت ہوتی ہے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. آپ اگر اپنے آپ پہ غور کریں, میں بھی اپنے آپ پہ غور ہوں, ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں تو ہم سب اپنی اپنی کہانی کے مصنف ہیں. ہم سب اپنی اپنی کہانی لکھ چکے ہیں
آگے بھی ہمیں ہی لکھنا ہے اور اسی کا کردار ہمیں ہی بننا ہے. تو ہر چیز میں خیر اگر دیکھیں تو ہماری کہانی خیر کی طرف جائے گی. اور جب ہم کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں, ہم سے کبھی نیگیٹو ریئیکشنز لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں, یا کبھی ہم اپنے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں, تو جذبات ہمارے دشمن نہیں ہیں. جہاں غلطی ہو وہاں پر انسان اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے. جہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا کمی رہ جائے تو انسان اس سے معافی بھی مانگ سکتا ہے, اپنے آپ کو بدل سکتا ہے نا. اپنے آپ کو بدلے گا تو وہ کیا کرے گا, اس نے اپنے اگر کسی سے معافی بھی مانگ لی تو اس کی نظر میں اپنے آپ کو بدل لے گا. تو جذبات دشمن نہیں ہیں, یہ رہنما ہیں. غصہ بتاتا ہے کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. آپ جو ہے جب کہیں پہ آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, تو یہ باؤنڈریز پتہ چل جاتی ہے. پھر اداسی کسی کمی یا نقصان کی نشاندہی کرتی ہے. اداسی بتاتی ہے کہ جس چیز پہ اداس ہو رہے ہو تو اس کمی کو پورا کرنا ہے. کمی کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کمی کو ٹھیک کر لو. اگر ان پریزنٹ آپ الجھن یا خوف یا بے یقینی محسوس کر رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں. یہ کمزوری نہیں بلکہ نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایک نئی شخصیت جنم دے رہی ہے. یوں کہہ لیں کہ جس طرح سے وہ پیوپا یا جو تتلی بننے کا عمل تھا تو وہ اڑنے سے پہلے اندر وہ تیار ہو رہی ہے. یہ تو اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں ہے. زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے, زندگی تو جینے کا نام ہے. تو زندگی کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں, زندگی کا مقصد شعور کے ساتھ جینا, خود کو سمجھنا اور ہر دن پہلے سے بہتر انسان بننا. اپنے آپ پہ غور کر کے, کسی صحبت میں رہ کے, مرشد پاک کی صحبت میں یہ غور کرنا کہ وہ کیسا بندہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ کیسا بندہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ بات سوچ لیں گے, سمجھ لیں گے تو ایک دن فخر سے کہہ سکیں گے کہ میں نے زندگی صرف گزاری نہیں, میں نے خود کو ڈسکور کیا, دریافت کیا, سنوارا, خود کو سنوار کر اپنے رب کے آگے پیش کر دیا. ہے نا وہ کہ تھاٹس بیکم ایکشنز, ایکشنز بیکم ہیبٹس, ہیبٹس بیکم کیریکٹر, کیریکٹر بیکمس ڈیسٹینی. سوچنا ابھی سے شروع کر دیں, ارادہ کرنا شروع کر دیں تو وہی ہمارا عمل بنے گا, ہماری عادت بنے گی. اور جب ہماری عادت ایک پازیٹیو سوچ سے شروع ہوگی اور وہ عادت بن چکی ہوگی, وہی ہمارا کیریکٹر, ہماری پرسنالٹی بنے گی اور وہی ہماری ڈیسٹینی بنے گی, وہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرے گی. تو بہرحال اینڈ کرتے ہیں آخر میں اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اللہ پاک فرمائے, ہمیں اپنی حقیقت کو, اپنی حقیقت جس حقیقت کے ساتھ اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں بھیجا, اور اس کی اپنی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بہترین روپ تک پہنچا دے, ویسا روپ جیسا اسے پسند ہے. آمین.